بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمعہ کے دن بیوی کے پاس جانے پر اللہ پاک کون سے خاص انعامات سے نوازتا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ آپ کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو چاہیے کہ غسل کرے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز میں شرکت کرنے والے ہر بالغ شخص پر غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا مستحب ہے، اور اس کے مستحب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے جہاں تک ہو سکے صفائی و پاکیزگی کا خیال کرے، اور جو تیل خوشبو اس کے گھر میں میسر ہو وہ لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد میں پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو آدمی پہلے سے ایک ساتھ بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں نہ بیٹھے، یعنی جگہ تنگ نہ کرے۔ پھر نماز یعنی سنت و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہو پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ خاموشی سے اس کو سنے، تو اللہ کی طرف سے اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن جہاں باقی اعمال کا درس ہے وہیں پر جمعہ کے دن غسل کا بھی درس دیا گیا ہے، اس لیے جمعے کے دن غسل کو سنت کا درجہ دیا جاتا ہے، اور بعض حضرات اس کو واجب کا درجہ دیتے ہیں۔ ایک معروف حدیث ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن وضو کرے تو یہ کافی ہے، لیکن جو غسل کرے تو غسل افضل ہے۔ اسی طرح کے اور بھی احادیث آئی ہے جن میں آپ نے غسل کا حکم دیا، اور جب حضرت عمر بن الخطاب کو بھی یہی بات سمجھ میں آئی کہ جب وہ جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس دوران حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ داخل ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا خطبہ کاٹ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے لیٹ آنے کا سبب پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اذان سنی اور فوراً وضو کر کے مسجد میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ صرف وضو کہ، جبکہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز کے لیے آئی وہ غسل کرے۔ اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تمام لوگوں کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اس کا انکار کرنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ غسل جمعہ فضیلت والے اعمال میں سے ہے کہ جن کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ اس سارے بحث کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو جمعے کے دن کے غسل کی اہمیت معلوم ہو جائے، اور معلوم یہ ہوا کہ جمعے کے دن ثواب کی نیت سے غسل کیا جائے، اور چونکہ اس کے متعدد احادیث میں تاکید ہے اس لیے اس کو سنت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ یہ حکم تو عام ہوا جس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ سبھی شامل ہے۔ آیا جمعے کا غسل جنابت ہی ہونا چاہیے؟ تو اس سے متعلق یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی عاجز آ گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ہر جمعہ جمع کرے، اور اس کے لیے 2 اجر ہے، ایک اجر اس کے اپنے غسل کرنے کا اور دوسرا اجر اس کی بیوی کے غسل کرنے کا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔